میرا نام جو ہے نا وہ سید عباس خان ہے، اور میں دیر لوور سے بلانگ کرتا ہوں، جو کہ ملاکڑ کی ریجن میں آتا ہے. اور میں ابھی افغانستان میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں، ایم ڈی کی، ڈاکٹر آف میڈیسن کی 3rd سیمسٹر کا. اور یہاں پر میری جو میڈیکل کی جرنی ہے ابھی شروع ہوئی. اوکے، تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کیسے آپ نے میڈیکل فیلڈ کو ہی کیوں چنا؟ بہت سارے فیلڈ ہیں، میڈیکل فیلڈ کو کیوں چنا اور پھر افغانستان کو کیوں چنا؟ جی بہت ہی عام سوال ہے، اور اس کا جواب میں یہی کہوں گا کہ جو ہر جب انسان بچپن میں ایک خواہش لے کے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے اور میں نے فیوچر میں یہ کام کرنا ہے، تو میری یہی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بنوں. اور اس کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی، اسکول سے لے کر کالج تک، اور پھر میں نے 2 دفعہ ایپلیکیٹ بھی دیا. لیکن اسے میری بدقسمتی کہیں گے یا خوش نصیبی کہیں گے کہ وہ میرا جو ایڈمیشن تھا وہ پاکستان میں MBBS میں نہیں ہوا. تو اس کے بعد میرے ذہن میں بہت سارے ملک تھے کہ میں رشیا جاؤں، قزاقستان جاؤں، چائنا جاؤں. لیکن جو ہمارا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک مڈل کلاس ہم لوگ ہوتے ہیں سارے، تو بہت فیملی ایشوز ہوتے ہیں، فائنانشیل اور بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنی جو قریبی اور ہماری بہت ہمسایہ ملک افغانستان کو اسی بنا پر چنا کہ یہاں پر جو ہے نا ہمارا جو کلچر، جو ثقافتی ہے، ہماری جو زبانیں ہیں اور ہمارا جو رہن سہن ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے. اور یہاں پر جو میڈیکل کے اخراجات ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، تو اس لیے میں نے افغانستان کو چنا. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے ایک بات بتائی کہ مطلب جو اگر ایک لڑکا جو ہے بچپن سے ایک خواب دیکھے کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو وہ وہی بنے گا یا حالات اس کو نہیں بنائیں گے. لیکن اگر میں خود بتاؤں تو میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، لیکن میرا سپنا ڈاکٹر بننے کا نہیں تھا. جی، یا اس کو ہم حالات پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، حالات نے مجھے ڈاکٹر بنا لیا، یا اس بچپن کے سپنے کو لے کر چلنا چاہیے یا حالات کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ بھی بہت ہی عام سوال ہے، جو تقریباً سارے یہ پاکستان میں یہ مسئلہ عام ہی ہے کہ جب آپ کسی پیڑ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے خاندان اور فیملی کا ہوتا ہے، یا جو معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتا ہے، اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے لوگ فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، تو آپ ضرور اپنے والد کا خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہو، یا اپنے جو والدین ہیں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہو. تو یہی تو پاکستان میں عام جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ فالٹ جو ہے نا وہ موجود ہے اس میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میڈیکل فیلڈ ہے نا یہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ وقت مانگتا ہے، بہت زیادہ حوصلہ مانگتا ہے، بہت زیادہ اخراجات مانگتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو شوق لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں جتنی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی شوق پر ہی آؤں گی زیادہ تر. اوکے، تو ابھی مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ تو ہماری انٹروڈکشن ہو گئی اور باتیں بھی ہو گئی. اب ہم سوشل باتوں کو لے کر بات کریں گے کہ جی کچھ ایسی سوشل باتیں ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہوتے ہیں، جو ایکچولی میرے ذہن میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے پاؤ. ایجوکیشن، واٹ از ایکچولی ایجوکیشن؟ یہ تعلیم اصل میں ہے کیا؟ مطلب ابھی سوال پہلے سے میں تھوڑا سا واضح کروں. تعلیم ہم کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک لڑکا ہے، انہوں نے کلاس نرسری میں داخل ہو گیا، 10th تک گیا، پھر وہاں سے پھر FSC کی، پھر وہاں سے ایک ڈگری حاصل کی، انجینئر بنا، ٹیچر بنا، ڈاکٹر بنا. ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں. کیا یہ تعلیم ہے؟ یا اگر میں ڈاکٹر بنا ہوں تو میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں گاڑی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹری کے اسکل کو سمجھانے کے لیے یہ 4-5 سال جو میں لگا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کی جو اسکل ہے میں یہ کر رہا ہوں. یا کوئی انجینئر ہے، وہ 4-5 سال لگا رہا ہے، وہ اسکل سیکھنے کے لیے 4-5 سال لگا رہا ہے. ایک بات. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، عام سا ڈرائیور ہے، اوکے، ڈرائیور جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے کیا نام ہے، جو ہر ایک ڈرائیور جو تو وہ سب سے پہلے کیلنڈر ہوتا ہے. 1 سال وہ کیلنڈر ہی کرتا ہے، پھر وہ گاڑی کے جو بھی پارٹس ہے اس کو سمجھتا ہے، پھر
اس کو 2-3 مہینے گاڑی ایسے چلائے تو مطلب تھوڑا تھوڑا گاڑی چلاتے 2 سال میں وہ کیا کر لیتا ہے اپنا وہ جو لائسنس ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا 2 سال محنت کی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے. اوکے تو یہ بھی ایک اسکل ہوا. تو ہم اس اسکل کو اور یہ جو ڈاکٹر کا اسکل ہے اس دونوں کو میچ نہیں کرتے. ہم اس میں بھید بھاؤ کرتے ہیں کہ چلو جو ڈاکٹر بنا ہے وہ کیا ہوگا, وہ مطلب وہ اس کے جو ریٹنگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی ریٹنگ کم ہوتی ہے. تو ابھی مجھے یہ بتائیے ہم ایکچولی میں تعلیم ہے کیا اور اسکل کیا ہے, اس میں فرق. جی آپ کا جو سوال تھا اس کا میں 2 قسم کی جواب دوں گا, کیونکہ آپ نے جو سوال کیا اس میں 2 قسم کے سوال بھی کیے کہ تعلیم اور اسکلز میں کیا فرق ہے. تو یہ جو تعلیم ہے نا یہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک جو ہے نا انسان کی کردار یا کریکٹر جو ہے نا اس کا بننا ہے کہ اس کا سوسائٹی میں کردار کیسا ہونا ہے, یہ تعلیم کے ساتھ آتی ہے. کیونکہ جو آپ دیکھیں گے تو جو زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا وہ اس کا کردار, اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, معاشرے میں نقصان نہ کرنا, خرابیاں پیدا نہ کرنا, یہ اس تعلیم سے ریلیٹڈ ہے. اگر ایک تعلیم یافتہ بندہ ہے تو یہ ضرور سوچے گا کہ میں اتنا تعلیم کیا ہوا ہے, میں نے اتنا وقت لگایا ہے تعلیم پر, تو میں ماحول میں خرابی پیدا نہیں کرنا چاہتا, میں سوسائٹی میں خرابی پیدا نہیں کرنا چاہتا, میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے تعلیم ہے. دوسرے جو ہے نا وہ آپ جو یہ نرسری سے لے کر ماسٹرز تک یا پھر آپ بیچلرس کی ڈگری ہوتی ہے اس تک آپ نے اسکل سیکھنا ہے. تو ایک اگر آپ نے اسکل سیکھنا ہے تو وہ آپ کی ڈگری تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوگی نا, مطلب ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے تو یہی سیکھیں گا نا, سیکھیں گے کہ نا جی انسان کے اندر کیا ہے, انسان کی اناٹمی کیسی ہے, انسان کی کس قسم کی بیماری لگ سکتی ہے. یا ایک انجینئر ہے جو وہ یہی سیکھتا ہے کہ الیکٹریکل انجینئر ہے تو یہی سیکھے گا کہ یہ بجلی کیسی پیدا ہوتی ہے, الیکٹران کیسی فلو کرتا ہے. تو یہ ساری اسکلز جو ہے نا وہ سیکھے گا, تو وہ اسی کے متعلق جو اپنا معلومات اور علم رکھے گا. تو آپ نے بتایا کہ ایک کیلنڈر اور ڈاکٹر کا موازنہ کیا ہے, تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکچولی یہ ڈاکٹر جو بھی ہے نا یہ ایک اسکلز ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک تعلیم جس نے تعلیم نہیں کیا ہے وہ بندہ بھی گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کے دانتے نکال رہا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے BDS کی 4 ڈگری 4 ایئر کی ڈگری کرنی ہے تو یہ بھی ایک اسکل ہے, لیکن اس سے خطرات نہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ایک کنڈکٹر پہلے ڈرائیور پہلے کنڈکٹر ہوتا ہے پھر وہ سیکھتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے نا تعلیم اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ نے خرابیوں سے بچنا. کس چیز کی تعلیم ضروری ہے؟ ابھی یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے میرا بہت ہی گہرا سوچ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مطلب جس عمر میں ہم بچوں کو ماں باپ کے ساتھ مطلب ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے, ان سے اچھے اور برے کا فرق جو ہے وہ سیکھنا ہے, اس وقت ہم اسکول کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے روتے ہیں اور کبھی اپنے شلواروں کے ان کو زرد کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اس میں وہ بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں میں اپنا خود بتاؤں, چلو میں اپنا مثال ہی لیتا ہوں. میں 3 سال کا ہوں, میں اسکول میں کلاس نرسری میں آیا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے 1 نمبر آیا ہے 2 نمبر آیا ہے اور مجھے گھر والے اسکول میں بھیج دیتے ہیں. پھر میں کیا کرتا ہوں, گرمی ہوتی, جولائی کا مہینہ ہے, میں وہاں پہ وہ جو مطلب 2 نمبر ہے وہ میں شلوار میں ہی کر لیتا ہوں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو پتہ ہے اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب میں یہ بول بھی نہیں سکتا اور کوئی اور بھی نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ جو سارے بیٹے ہیں وہ بھی 3 سال کے ہیں. اس کا جو سونگنے کا جو سینس ہے وہ کام ہی نہیں کرتا. اب ٹیچر کو بہت بعد میں پتہ لگ گیا کہ اچھا انہوں نے وہ کیا ہے, تو پھر وہ مجھے اسی حالات میں مجھے گھر واپس بھیجتے ہیں. تو مجھے خود یہ بتاؤ کہ اگر میں 3 سال کا ہوں, اوکے, اور میرا گھر 1 کلومیٹر دور ہے, جو کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں, گاؤں میں اس وقت گاڑیاں ہوتی بھی نہیں تھی, اوکے, تو میں 1 کلومیٹر کا سفر اگر کوئی عام بندہ ہوگا وہ 15 منٹ میں کرے گا, لیکن میں تو 3 سال کا ہوں نا, میں 3 سال کا ہوں, میں 45 منٹ میں کروں گا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ 1 گھنٹہ میں نے میرے شلوار کے اندر وہی رہا, پھر میں ایسے گرمی کے حالات میں ایسے واپس گھر چلا گیا.
جو کہ میرے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہ مجھے 1 نمبر آئے, مجھے 2 نمبر آئے, مجھے جانا ہے, اوکے, مجھے 1 نمبر, مجھے 2 نمبر آئے, مجھے جانا ہے, میں پھر بھی اس کو اسکول بھیج رہا ہوں. یہ اور دوسرا ان ٹیچرز کے حوالے سے کہ ٹیچرز مطلب آپ مجھے اس حالات میں آپ مجھے داخلہ دے ہی کیوں رہے ہو, آپ میرے ماں باپ کو ڈانٹتے کیوں نہیں ہو. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایجوکیشن کو کیا بنایا ہوا ہے, ایجوکیشن کو ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے. میں ہم بزنس کے لیے اس سوال کا جواب دوں گا کہ میں نے بتایا نا کہ تعلیم معاشرے کے لیے ضروری ہے, وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو دنیا کے اصول ہے وہ سمجھ سکے. اس لیے جو نیشنل اسٹینڈرڈ ہے ایک بچے کے لیے کہ وہ کتنے سال میں اسکول میں داخل ہوگا, پھر وہ کتنے سال پلے گروپ میں رہے گا, کتنے سال وہ پھر نرسری پریپ میں رہے گا, تو یہ چیز ہی سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے تعلیم تھی ہی نہیں, پھر جب تعلیم رائج ہوئی تو پھر انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا, یا پھر بہت زیادہ جب بڑے ہو گئے تو اس کو نرسری میں داخل کرایا, تو اس کا جو ذہن تھا نا, جو لرننگ کی اسٹیج تھی وہ گزر چکی ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں کہ نیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے نا تقریباً 5 سال تک آپ نے بچے کو اسکول میں داخل نہیں کرانا ہے. مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ بین لگانا چاہیے؟ نہیں, بین میں لگانے کی بات نہیں کرنا, میں بتا رہا ہوں کہ جو دنیا کے اصول ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے نا. انہوں نے بد بنائے ہوں گے, انہوں نے جو بچہ ہے نا اس کی سائیکالوجی کے مطابق ہی رکھے ہوں گے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 سال تک آپ نے جو بچہ اسکول میں داخل نہیں کرانا ہے, اس کو آپ کے گھر پر ہی رکھ کے اس کو وہ سمجھائے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے, اور گہرے پانی تک نہیں جانا ہے, آگ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو یہ چیزیں, یہ جو بیسک چیزیں وہ بتانی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اس بتایا کہ اے پار ایپل اور بی پار بنانا, یہ تو نہیں وہ بتانا چاہیے آپ کو. تو پھر جب 5 سال کے بعد اگر آپ بچے کو اسکول میں داخل کرائیں گے تو اس کو 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے آپ کو پلے گروپ میں رکھنا چاہیے کہ اس کا جو لگاؤ ہے نا وہ اسکول کے ساتھ لگی, وہ بور نہ ہو. اگر آپ پہلے ہی دن اس کو اسکول میں بینچ پر بٹھا کے رکھے اور وہ صبح جائے اور پھر دوپہر کو آئے, تو تقریباً یہ 5-6 گھنٹے وہ مسلسل بیٹھا رہے, تو اس کو 1 یا 2 تو آئے گا نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو تعلیم جو ہے نا وہ اس کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے دوسری ملکوں میں, لیکن ہمارا ہم نے جو تعلیم کا جو سٹینڈرڈ رکھا ہے تو بہت زیادہ لو ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم اسی لیے بھی ضروری ہے کہ جو یہ معاشرے کے اصول ہے یا جو دنیا کے اصول ہے وہ سمجھ سکے. بالکل, تھینک یو سو مچ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو ابھی ڈر, فیئر, یہ ایک بہت عام چیز ہے. اوکے, ایک ڈر کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہو, آپ پورے پہاڑ کو جو ہے اس کو توڑ سکتے ہو. اسی ڈر کی وجہ سے آپ ایک چیونٹی سی بھی ہار جاتے ہو. اوکے, اب میں بتاؤں موسٹ آفلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اوکے, یہ تو ریکارڈ نہیں ہوتا, یہ ریکارڈ نہیں ہوتا بیکاز ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ موسٹ آفلی ہمارے اب یہ یہاں پہ دیکھو یہ غلطی ٹیچرز کی ہے یا پیرنٹس کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں موسٹ آف کیا ہوتا ہے کہ سوسائڈ جو ہوتے ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یا ٹیچرز کی وجہ سے کرتے ہیں یا کس کی وجہ سے کرتے ہیں یا پیرنٹس کی وجہ سے کرتے ہیں. اب اس کے ذہن میں ہم ڈر کیا بٹھاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں جب میں کلاس 5 میں ہوا نا, میں خود کلاس 5 میں ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو ہمارا ٹیچر بولتا تھا ابھی تو آپ کلاس 5 میں, کلاس 9 کے بورڈ ہوگا, بورڈ ایسا, بورڈ ویسا, بورڈ یہ, بورڈ وہ. پھر جب 8 میں آیا بورڈ یہ, بورڈ وہ, بورڈ. پھر 9th میں آیا بورڈ ایسا, بورڈ ویسا. حالانکہ جو ہمارے پیپر ہوتے ہیں نا پری بورڈ کے, وہ میں بتاؤں وہ تو ہمارے 9th کا جو پیپر تھا, 9th کا پیپر بہت ایزی تھا. ہمارے پری بورڈ کا پیپر اتنا مشکل تھا کہ میں اب اتنا مشکل تھا کہ یار میں حیران تھا یار, اس کو اتنے سارے سوالات, ہر ایک چیپٹر کو ٹچ کیا تھا, ہر ایک چیپٹر سے MCQs, ہر ایک چیپٹر سے کویسچنس, اسی لیے کہ ہمیں بورڈ کے لیے تیار کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پری بورڈ میں آئی تھنک 550 میں 470 مارکس لائے تھا. کیونکہ مطلب یہاں پہ میں بالکل ایزی تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب ہمارے ذہن میں کیا تھا, ڈر بٹھایا گیا تھا کہ بورڈ ایسا ہوگا, بورڈ ویسا ہوگا. سب کچھ آتے ہوئے بھی میں بتا رہا ہوں, لوگ جو ہے وہ چیٹنگ کرتے تھے. سب کچھ آتے ہوئے بھی چیٹنگ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بورڈ میں مارکس نہیں آتے, بورڈ یہ ہوگا, بورڈ وہ ہوگا. پھر جب 10th کا بورڈ آ جائے, پھر FSC کے بورڈ کا ڈر, پھر MDCAT کے بورڈ کا ڈر, اور پھر یہاں پہ اسی ڈگری کی ڈگری کا ڈر. تو اس ڈر کو کیسے ختم کریں؟ تو ڈر کو ختم کرنا یہ ضروری ہے, یا اگر وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ذہن میں جو یہ ڈر ہے یہ رہنا چاہیے, یا اس کو
مجھے تو لگتا ہے اس کو ختم کرنا ہی ایک ٹیچر کا وہ ہے کیا نام ہے، ایک ٹیچر کا فرض ہے اس کو ختم کرنا. ابھی ہم موسٹ آف یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرو، ہمارا ٹیچر ہمیں اسٹڈی کرنے کے لیے بولتا ہے. لرننگ ضروری ہے. لرننگ اسٹڈی تو میں ایک دن میں 1000 پیجز کر لوں گا، لیکن لرن میں اگر 10 نہیں کر سکتا تو میں 1000 پیجز ریڈ ہی کیوں کروں. ٹھیک ہے. آپ جیسی سوال کی تسلسل میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا کہ وہ جو ایک 2 بھائی تھی، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا سا تھا. وہ جنگل میں کہیں جا رہی تھی تو وہاں پر ایک کھائی جو کنواں ہوتا ہے، اس میں وہ جو بڑا بھائی تھا وہ گر گیا. اب وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، لیکن وہ تو جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کے سوا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے ایسا کر کے ایک رسی یا جو ایک شاخ ہے وہ کاٹ کے اپنے بھائی کی طرف پھینک دیا، اور اس نے جو اس کی سر ہے اسے وہ پکڑ لیا اور بھائی کو کہا کہ اس کو پکڑو، میں آپ کو کھینچوں گا. تو یہاں پر آپ کی سائیکالوجی دیکھی کہ ایک چھوٹا بچہ بڑے کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کھینچوں گا، اور پھر اس نے ویسا ہی کیا کہ اس کی بڑے بھائی کو وہ کنویں سے نکال دیا. تو جب گاؤں آئی تو لوگوں کو بتایا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کنویں سے نکالا تھا. وہ جو بڑے بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا. تو لوگ نہیں مانے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو چھوٹا بچہ ہے، اس نے آپ کو کیسے نکالا. تو وہ جو بات تھی نا وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی. تو انہوں نے جب وہ سارا واقعہ سن لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچی نے ہی کیا. تو یہاں پر میں جو پوائنٹ سمجھانے والا تھا وہ یہاں پر ہے کہ یہ بچی نے ہی کیا ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے بادشاہ سلامتی کیسا کر سکتا ہے، تو بہت چھوٹا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا جو یہ بچے کو کہہ سکے کہ تم نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس نے یہ کیا ہے. میں آپ کو یقیناً یہ بتا سکتا ہوں، اگر 2 لوگ آپ ایک کام کر رہے ہو اور 2 لوگ بھی آپ کو بتائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، پھر آپ نہیں کر سکتے. مائنڈ سیٹ ہمارا خراب. مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ جو بچپن سے لے کر میں آپ کو پچھلی جو سوال تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ اور جو ہمارے ٹیچرز اور ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہو رہا کہ آپ دبائے رہے. یہ غلط بات. آپ کی مائنڈ ہے اس پر ہمیشہ پریشر ہی رہے. تو اس کے لیے پہلے جو ہے نا سسٹم کو بدلنا پڑے گا. سسٹم کس سے بدلتا ہے؟ تو وہ ٹیچر سے ہی بدلتا ہے. کیونکہ میں جو چھوٹا تھا، میں جو پیدا ہوا تھا، تو مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. میں جو بھی سیکھا ہے اپنے گھر والوں سے، معاشرے سے اور ٹیچرز سے سیکھا ہے نا. ہر کوئی ایسا کرتا ہے. تو جب مجھے یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بورڈ کا پیپر ایسا آئے گا، آپ نے ایسے پریشر لینا ہے، آپ نے ویسا کرنا ہے، تو وہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ واہ یار یہ بورڈ کا پیپر تو بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن آپ یقین کریں، اگر آپ اس حال میں بیٹھ جائے بورڈ کے پیپر میں، تو آپ کو ویسا ہی لگے گا کہ میں نے جو اسکول میں پیپر دی تھی اس طرح نارملی اور جو کام ہے وہ چل رہا ہوگا. لیکن ہوگا بہت ایزی. ریئلٹی ہے نا، وہ جو آپ کے سر پر سوار کی گئی وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا. یہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بچہ وہ نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا نا. تو آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اگر آپ بورڈ میں فیل ہو گئے، آپ کی سب لیا گئی، تو آپ کی زندگی ختم. ابھی میں بتاؤں تو ابھی جو ہے انڈیا میں وہ 10th کا جو ایگزام کا رزلٹ تھا وہ آیا تھا. تو وہاں پہ مہاراشٹر میں ایک میں جگہ کا نام میں غلط ہوں، تو ماں باپ کے ایک بچہ تھا، انہوں نے 35% مارکس لایا تھا، اور انہوں نے اسپیشلی اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. وہ سیلیبریٹ کیا تھا، میں نے جو سیلیبریٹ کیا تھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میٹر نہیں کرتا کسی اور کا بچہ 95% لائے، 100% لائے، ہمیں ہمارا بچہ میٹر کرتا ہے کہ یہ 35% لائے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں. اوکے، اب ہم یہاں پہ آ گئے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایم ڈی کیٹ اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے میڈیکل اور جو جتنے بھی ٹیسٹ ہے نا، کیا اس پہ سال ویسٹ کرنا چاہیے؟ مطلب بہت سارے لوگ تھے وہ سال کو ویسٹ کرتے ہیں کہ ایک میں نہیں ہوا، دوسرے میں نہیں ہوا، تیسرے میں نہیں، میں بھی یہ نہیں ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہ نہیں جو ہے، یہ تو ہمارے مائنڈ سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ کلاس 5 سے ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے. اوکے، تو کیا اس پہ سال ویسٹ کرنا چاہیے یا موو آن کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ دیکھیں نا، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ اس کی گیننگ پاور کتنی ہے، وہ کتنا ٹائم اسٹڈی کو دیتا ہے. تو یہ آپ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی جدا ہوتا ہے.
اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہے کہ میں اس بار کلیئر نہیں کیا, میری تیاری اچھی نہیں تھی تو اگلی دفعہ کر سکتا ہوں, تو ضرور کرے, اس میں کیا برائی ہے. لیکن ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کلیئر کروں, یا ویسے اپنے ساتھ مزاق کر رہا ہے, تو ماں باپ کو فورس نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو بالکل بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. مجھے یہ وہ جو ایک سال بہت قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ آپ زندگی میں آگے جا سکتے ہیں. تو اگر کچھ کو اسٹوڈنٹ ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. اوکے, تو آپ مجھے یہ بتائیں میڈیکل فیلڈ کیسا ہے, اور میڈیکل فیلڈ کا فیوچر جو ہے وہ ایک عام انسان کی زندگی میں کیسا ہے, اور میڈیکل فیلڈ کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہوگا؟ جی, یہ میڈیکل جو فیلڈ ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو دوسری ایجوکیشن تعلیم کی جو فیلڈ ہے اس سے ذرا مختلف ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل زیادہ ہے. اس میں چیزیں پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے, پہلے تھیوری سیکھنا ہے, پھر آپ نے اس کو پریکٹیکل اپلائی کرنا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ اور جو لوگوں کے کام آنے والی چیز ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا فیوچر کیا ہے, تو آپ دیکھیں نا جس طرح انسان کے ماحول کے ساتھ انٹریکشن ہے, وہ جو انوائرمنٹ پین ہے اس میں منتقل کرتا ہے. تو کبھی کرونا وائرس آتا ہے, تو کبھی پولیو آتا ہے, تو کبھی وہ آتا ہے, کبھی وہ قسم بیماری آتا ہے. تو آپ دیکھیں نا روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے, اور خاص کر پاکستان کی تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اب اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو خامخواہ مریض کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 1500 جو افراد ہے اس پر ایک ہی ڈاکٹر ہے. 1500. اب یہ تعداد زیادہ ہو گئی کیونکہ ہماری جو شرح پیدائش ہے بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہاں پر پاکستان کے لیے ڈاکٹروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر 1500 آلریڈی 1500 پر ایک ہی ڈاکٹر ہے, تو 1500 کی کیسے ایک ہی ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں پیچھے رہ گئے, اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکے, اور وہ قابل ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکے. وہ ایجوکیشن کی فالٹ ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اوکے, ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ اب دیکھو آن دا ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں آپ مکر نہیں جاؤ گے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا ہے. آپ ڈاکٹر بن کے پاکستان کے لیے کیا کرو گے؟ جی, پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کراؤں تو کہ یہ جو میڈیکل اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے ہیومینٹی کی خدمت کرنی ہے, پاکستانیوں کی نہیں, ہیومینٹی کی. اگر آپ وہ افغانستان کے, پاکستان کے, امریکہ کے, کسی بھی جگہ کے, آپ نے ہیومینٹی کی خدمت کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک موٹیو ہے جو میڈیکل کی فیلڈ کا. تو میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جس طرح مجھ سے ہو سکے گا میں انسانیت کی خدمت کروں گا, اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انسانیت کی خدمت کے لیے دوں گا. اوکے, ابھی مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی بندہ جو ہے وہ افغانستان میں ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ کیسے لے گا؟ اوکے, اس کی کرائٹیریا کیا ہے, اب مجھے یہ بتائیں. جی, یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ہمسائے ملک کے کرائٹیریا سے خبر لی ہے اور دوسروں کی خبر ہے, امریکہ کی خبر ہے, چائنا کی خبر ہے, رشیا کی, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرا دوں کہ یہاں پر اگر آپ نے FSC کیا ہوا ہے میڈیکل, FSC پری میڈیکل, تو آپ افغانستان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کی جو FSC کے پرسنٹیج ہے وہ 60% سے زیادہ ہو. تو پہلے اگر اس کی پروسیس جو شروع ہوتی ہے وہ آپ کی بورڈ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ نے FSC کیا ہوا ہے, وہاں سے آپ نے ویریفیکیشن کرنا ہے IBCC کے لیے. اوکے, جب IBCC سے آپ کا ویریفیکیشن ہو جائے تو آپ نے پھر فارن آفس سے کرنا ہے, اسلام آباد یا پشاور میں جہاں پر بھی آپ نے کرنا ہے. پھر فارن آفس سے آپ نے اس کا ویریفیکیشن آپ کے جو ڈاکومنٹس ہے, FSC کے سرٹیفکیٹ, DMC میٹرک کے سرٹیفکیٹ, اور اس کے ساتھ میٹرک کے DMC آپ نے فارن آفس سے کر دیا. تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے افغانستان ایمبیسی سے یا افغان کونسلیٹ سے. جب وہاں پر آپ نے کر لیا تو پھر آپ افغانستان آ سکتے ہیں, البتہ اگر آپ کی ویزا لگی ہو. تو افغانستان آ کر یہاں پر آپ نے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنی ہے, اور خاص کر ان یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنی ہے جو PMDC یا PMC کی جو رولز ہے اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. تو پہلے میں بتا رہا تھا کہ پھر افغانستان میں آ کر آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے.
پھر وہ آپ کو ڈیٹ دے گا کہ اسی تاریخ کو ہمارا جو کانکور کا ٹیسٹ ہے وہ ہوگا. اگر آپ کانکور میں کامیاب ہو گئی تو پھر آپ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن آفر کری. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانکور میں کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے کس طرح کانکور کا جو ٹیسٹ ہے, جو انٹری ٹیسٹ ہے افغانستان میں MD کے لیے, اس کے لیے آپ نے ہمیں کیا پڑھنا ہے. تو یہ ایک مکس سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں بایولوجی بھی ہوتی ہے جو ہم FSC یا میٹرک میں پڑھتے ہیں وغیرہ. اس میں کیمسٹری بھی ہوتی ہے, اس میں فزکس بھی ہوتا ہے, اس میں میتھس زیادہ میتھمیٹکس بھی ہوتا ہے, اس میں افغانستان ہسٹری بھی ہوتی ہے, اس میں اسلامیت کے سوال بھی ہوتے ہیں, اس میں انگلش بھی ہوتے ہیں, اس میں جو جنرل نالج ہے اس کی سوال بھی ہوتی ہے, کرنٹ افیئرس بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک مکس سا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس میں کامیاب ہو گئی تو یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن آفر کری. اس سے سمپل اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں, لیکن آخری میں ایک ہمارے ڈاکٹر رحمان نواز علم کا ایک کویشچن ہے کہ سر میرے پاس 2 ایئر فیکلٹی ڈپلوما ہے جو FSC ایکول ہے, کیا مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ اور لاسٹ میں پاکستان میں PMDC کے لیے میں ایلیجیبل تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس 2 ایئر کی فیکلٹی ڈپلوما ہے جو FSC ایکول ہے, تو کیا اس کو داخلہ مل سکتا ہے؟ جی, یہاں پر افغانستان میں ایسا ہے, یہی سسٹم ہے. وہ آپ کو ہر ایک, اگر آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, آپ نے FSC پری میڈیکل کیا ہوا ہے, آپ کو ایڈمیشن دیتا ہے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہو جائے جب آپ کی ڈگری مکمل ہو جائے اور آپ پاکستان جائے. اگر آپ نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے, آپ نے یہاں پر MD کی ڈگری کی ہے, تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری جو ڈپلوما ہے وہ FSC کی ایکول ہے, پاکستان میں اگر ایکول ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اوکے, تو اور اگر کسی کو بھی کوئی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. تو اپنا اس پوڈ کاسٹ کو یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ, ہماری مہربانی.